خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور فتح مند نام میں تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہو از سیٹن، شیطان کون ہے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر آئے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھیں اور جانیں کہ شیطان کون ہے، اس میں کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں شیطان کے بارے میں کئی باتیں بتائی گئی ہیں۔ وہ مشکلات اور مصائب پیدا کرتا ہے۔ اس نے داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل قوم کی گنتی کرے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ قوم کا شمار ایک راز تھا جو صرف خدا کو معلوم رہنا چاہیے تھا۔ اسے ایوب کو دکھ دینے کی اجازت ملی۔ اس نے خدا کے برگزیدہ خادم سردار کاہن یشوع پر الزام لگایا۔ اگر آپ اس کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور زکریا کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 2 آیات کا مطالعہ کریں، آپ کو مزید اس کے بارے میں جاننے کو ملے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سانپ کو بھی بعض اوقات شیطان کہا جاتا ہے، جس نے آدم اور حوا کو وہ پھل کھانے پر قائل کیا تھا جسے کھانے سے خدا نے منع کیا تھا۔ البتہ اس واقعے میں نام شیطان استعمال نہیں ہوا۔ میں آپ کو ہسٹری میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ میں اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہسٹری کیا بتاتی ہے۔ اسرائیلی لوگ بابل کی اسیری میں تھے۔ 538 قبل مسیح میں فارسیوں نے بابل کو شکست دی اور ان اسرائیلیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس عرصے کے دوران اور مزید تقریباً 200 سال تک اسرائیلی فارسی تہذیب، طرز حکومت اور مذہب سے بہت متاثر ہوتے رہے۔ فارسی مذہب ایک ہستی کے بارے میں بتاتا ہے جو خدا کا سب سے بڑا حریف یعنی شیطان ہے، اور اس کے پاس فرشتوں جیسی مخلوق ہے جنہوں نے اس کے برے منصوبوں کو پورا کرنے میں اس کی مدد کی۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ ایوب کی کتاب اس فارسی دور میں یا اس کے بعد تصنیف ہوئی۔ بائبل مقدس کے یونانی ترجمے میں خدا کے اس دشمن کو ڈیول کہا گیا ہے۔ یہ لفظ ڈائبلوس سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے الزام لگانے والا۔ اردو میں عبرانی زبان کا نام ابلیس استعمال ہوا اور وضاحت میں اسے الزام لگانے والا ہی کہا گیا ہے۔ مسیح یسوع کی پیدائش سے 200 سال پہلے کے عرصہ میں شیطان یعنی ابلیس کو بدی کی اس طاقت کے طور پر جانا پہچانا جانے لگا جو خدا کی مخالفت ہے۔ بائبل مقدس میں خدا اور شیطان کے درمیان جنگ انسانی تاریخ میں لڑی جا رہی ہے اور اس وقت ختم ہوگی جب خدا بدی کی قوتوں کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے شکست دے دے گا۔ مسیح کے زمانے میں بدی کی قوتوں کو شیطان کی بادشاہی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ نیا عہد نامہ یسوع کا بیان اس ہستی کے طور پر کرتا ہے جو اس لیے آیا کہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لانے کی طرف پھیرے۔ اناجیل بیان کرتی ہیں کہ یسوع نے شیطان کی آزمائشوں کا کیسے مقابلہ کیا۔ اگر آپ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ضرور مرکز کی انجیل 1 باب اور اس کی 12 سے 13 آیات اور لوکا کی انجیل اس کی 4 باب اور اس کی 1 سے 13 آیات کا مطالعہ کریں۔ آپ جانیں گے کہ کیسے وہ شیطان کی بدروحوں کو نکالتا رہا جو بنی نوع انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یسوع پر الزام لگایا کہ یہ بلزبول کے لیے کام کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلزبول شیطان کا ایک اور نام ہے، مگر یسوع نے بتایا کہ شیطان کو شکست دینے کی قدرت خدا سے ملتی ہے، اور شیطان پر اس کی فتح اس بات کی مثال ہے کہ خدا کی بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی کام کر رہی ہے، خدا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آ جاتے ہیں پالوس رسول پر۔ پالوس رسول کو یقین تھا کہ شیطان اسے یسوع کی خوشخبری کی منادی کرنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ اس کے متعلق بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود اس کا تلاوت کریں اور جانیں کہ یہ واقع بات ہے یا نہیں، تو آپ 2 کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 1 سے 7 آیات تک کی تلاوت کریں اور 2 تسلونیکیوں 2 باب اور اس کی 18 آیات کو پڑھیں۔ یہ بات آپ کو وہاں ملے گی۔ اس نے یہ بھی بتایا، پالوس رسول نے یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی شیطان اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے تاکہ خدا کے پیروکاروں کو دھوکہ دے۔ پالوس رسول کو پکا یقین تھا کہ خدا شیطان کو کچل ڈالے گا۔
بائبل مقدس میں درج ہے، مکاشفہ 20 باب میں خدا اور شیطان کے درمیان آخری لڑائی کا بیان ہے۔ اس لڑائی کا خاتمہ اس طرح ہوگا کہ ابلیس کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر آپ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مکاشفہ 20 باب اور اس کی 10ویں آیات کو پڑھیں، جہاں لکھا ہے کہ خدا گندھک کی جلتی ہوئی جھیل میں ابلیس کو ڈالے گا، جہاں جھوٹا نبی اور اس کے پیروکار بھی ہوں گے جو ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔